اللہ کن لوگوں کے معاملے میں زیادہ سختی کرے گا. تو مثلا ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے جو ابھی اجمالاً ذہن میں ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ مثلا اتنے خدا غیر عالموں کو بخش دے گا تب کہیں جا کر ایک عالم بخشا جائے گا. اچھا آپ خوش ہو جائیں گے کہ جو قوم و نجف سے ہیں نا وہ پھنس گئے. کہ آپ باقی سب جاہل ہو؟ آپ باقی جاہل ہو کیا؟ وہ ایک جگہ پہ ہم لوگ تھے، وہاں پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس کے بعد ایک نظر نیاز تھی. تو وہ جو میزبان تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی علماء اس کمرے میں چلے جائیں، باقی لوگ وہاں چلے جائیں. تو ایک صاحب تھے، وہ آرگنائزر کی بہت نزدیکی تھے، تو ان کا بیٹا اٹھ کے دوسری طرف جانے لگا. تو کہنے لگے کہ تم ادھر آؤ، تم کیوں اپنے آپ کو جاہل کام کر رہے ہو؟ تم بھی ادھر آؤ. انہوں نے کہا علماء ادھر آئیں، باقی ادھر جائیں تو جاہل جائیں وہاں پہ. تو بھائی اگر اہل بیت نے فرمایا کہ عالم کی یہ ذمہ داری ہے تو بھائی کیا علم آپ کے پاس نہیں ہے؟ تو یہ جو 4-5 ہزار مجلسیں سنی تھی اس کا کیا فائدہ ہوا تھا؟ جس کے پاس جتنا ہے اتنا ذمہ داری اٹھائے گا وہ. یہ پروفیشن کے اوپر نہیں ہے، یہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئے تھے کہاں سے نہیں پڑھ کے آئے تھے. بھائی آپ نے اپنی زندگی میں 4-5 ہزار مجلسیں سننی، 1-2 ہزار مجلسیں سننی یا درس سن لیے، بلاخر علم ملا ہے یا نہیں ملا ہے؟ اگر ملا ہے تو ذمہ داری کوئی نہیں ہے پھر اس کی. عالم کی تعریف میں کیا پروفیشن ہے یہ؟ تو یہ اپنی جان بچانے کے طریقے ہیں. دیکھیں ہم لوگ کس طریقے سے دیکھیں سہل انگاری ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. مثلا ہم سورہ فاتحہ میں پہنچے اور وہاں پر آیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کون ہے؟ جن کے اوپر قوم پہ غضب آیا تھا. ظالم کون ہے؟ باقی اہل کتاب. تو کوئی مسلمان نہ مغضوب ہے نہ ظالم ہے، وہ آ گیا کس میں؟ انعمت علیہم میں. معاملہ ختم ہو گیا. واقعا ایسا ہے، کوئی مسلمان ظالم نہیں ہوتا. اور قرآن کریم فرماتا ہے من اضل، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے. تو یہ کیا صرف کافر کرتے ہیں کیا؟ وہ جو امام نے فرمایا تھا میں تم سے 2 چیزوں کے بارے میں ڈر رہا ہوں، ان میں خواہشات کی پیروی نہیں تھی کیا؟ تو ضال اور کون ہوتا ہے؟ تو خود قرآن نے لکھا ہے کون اس سے زیادہ گمراہ ہے جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے. بھائی ظالم یہ ہے. مغضوب کون ہے؟ خود قرآن کریم فرماتا ہے وہ مغضوب ہے کہ جس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تسلیم نہیں کرتا. تو یہ صرف کافر ہے کیا؟ یہ ہم سمجھ رہے ہیں جیسے یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے نماز میں واجب ہے اور احکام اس میں کفار کے ہیں. خیر سارے احکام اس میں کفار کے ہوتے تو میرے لیے کیوں واجب ہے پھر؟ یہ ہمارے لیے ہے. انعمت علیہم کے بعد جو باقی 2 ہیں وہ بھی یہی ہیں، اور ممکن ہے میں ہی ہوں، میں سوچ نہیں رہا ہوں. تو وہ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے ہر ایک نے اپنے لیے ایک سیف زون بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنے لیے سیف سائڈ پکڑ لے کہ میں یہ نہیں ہوں اس لیے میں اس روایت میں نہیں آتا، میں یہ نہیں ہوں اس لیے میں اس آیت میں نہیں آتا. بھائی یہ سب ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے تھوڑی. امام نے فرمایا کہ اللہ بندوں سے حساب میں شدت دکھائے گا، دقیق حساب لے گا. کس اعتبار سے؟ علی قدر ما اتاہم من العقول فی الدنیا، دنیا نے جتنی ان کو عقل دی تھی اس کے حساب سے. اچھا جب دنیا میں بات آتی ہے اس بات کی کہ پڑھے لکھے کون ہیں تو وہ ہیں جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں. اچھا ہوشیار کون ہیں؟ وہ ہیں جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں. اور دین کا کس کا ساتھ حساب ہوگا؟ وہ پاکستانیوں کا ہوگا. تمہارا کیوں نہیں ہوگا؟ تم نے ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ تم پڑھے لکھے ہو، تم دنیا میں ہوشیار انسان ہو. تو اگر ہوشیار ہو، پڑھے لکھے ہو، عقل صاحب عقل ہو، وہ تو سارے جاہل ہیں. تو پھر باقی تمہارا کیوں نہیں حساب ہوگا اور میرا کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں قم سے پڑھ کر آ رہا ہوں، نجف سے پڑھ کر آ رہا ہوں اور میرے پاس علم ہے اور میں اتنے عرصے فلاں علماء کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، علوم پڑھے ہیں، تو خدا تو کہہ رہا ہے جتنا تم کو میں نے عقل دیا اس کے حساب سے حساب لوں گا میں. تو اس کا مطلب ہے میرا حساب شدید ہوگا. یہ تو طے شدہ بات.